الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مرادنا، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا مبارک پروگرام منشور قرآن کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات و ہدایات کے ساتھ ہم حاضر ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اپنے پاکیزہ کلام کے اندر تربیت فرمائی، ان کے فکروں کی بھی تربیت فرمائی، ان کے رویوں کی بھی تبدیلی کی تربیت فرمائی، اور انسان کے من میں جو خیال پیدا ہوتا ہے، جو تصورات و تخیلات پیدا ہوتے ہیں، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے درستگی کی طرف لگانے کے لیے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ہدایت عطا فرمائی. مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کے اندر جو چیزیں اس معاشرے کے امن کو اور محبت کو، رواداری کو خراب کر دیتی ہیں، ان بنیادوں کو اچھا کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر رویوں کی تبدیلی کے لیے ایمان والوں کو حکم دیا. سورہ حجرات کی جن آیات طیبات کو میں نے تلاوت کیا ہے، ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اور جو مخاطب تھے وہ صاحب ایمان تھے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، کہ زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، کہ زیادہ گمان، انسان جب گمان کرتا ہے تو پھر بدگمانی کی طرف چلا جاتا ہے. فرمایا کہ زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو، کثرت سے گمان نہ کرو، پھر وہ گمان بڑھتے بڑھتے بدگمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بدگمانی ایک گناہ کبیرہ ہے. کسی بھی مسلمان کے حوالے سے انسان اپنے ذہن کے اندر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی علت کے شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دے، بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کو اس سے منع فرمایا ہے کہ اپنی سوچوں، اپنی فکروں اور اپنے خیالات کو پابند کر کے رکھو، اور کسی کے حوالے سے بھی تم جو ہے وہ کوئی بھی ایسا برا گمان نہ کرو. فرمایا کہ یہ جو برا گمان ہے یہ سب سے بری چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. فرمایا کہ یہ جو ظن ہے یہ اکذب الحدیث، سب سے جو بری بات ہے. فرمایا کہ وہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی ہے. تو بدگمانی بالکل کوئی جا رہا ہے کسی طرف، کسی راہ کی طرف، کسی رستے کی طرف، اور انسان پہلے سے یہ سوچنا شروع کر دے کہ اچھا یہ ادھر جا رہا ہے تو یقیناً یہ گناہ کرنے جا رہا ہوگا، یہ وہاں سے آ رہا ہے تو یہ کام کر کے آ رہا ہوگا. مسلمانوں میں اپنے بہنوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کا یہ پیغام اور جو منشور قرآن زندگی کا دستور و منشور ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا اور کیسے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا،
اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کیسے امن آ سکتا ہے، کیسے محبت پروان چڑھ سکتی ہے۔ نفرتوں کے جو بیج ہوتے ہیں اور نفرتوں کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، ان بنیادوں پر ضرب لگائی اور ان بنیادوں کو ختم کیا کہ اس کی بنیاد نفرت کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے مومن بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر انسان بدگمانی کرتا ہے، انسان گمان کرتا ہے، گمان سے بڑھتے بڑھتے بدگمانی کی دہلیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے کہ انسان کسی کی بھی بارے میں تجسس کرے، انسان تفتیش کرے کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ آج کل اس کے گھر کے اندر بڑے پیسے کی ریل پھیل ہے، یہ فلاں چیز پہنی ہوئی ہے، اس کے بچوں نے یہ پہنا ہوا ہے، تو میں ذرا تحقیقات کروں، دیکھوں یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے ساتھ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ فرمایا کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے، کسی مسلمان مرد کو، کسی مسلمان عورت کو کسی بھی اعتبار سے یہ اس کو زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں تجسس کرے، کسی کی انفرادی زندگی، انڈیویجول لائف کے بارے میں تجسس کرنا اور اس کے عیوب و نقائص کو تلاش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر، میں اس خالق و مالک کا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں اس منشور قرآن پروگرام کے اندر، کہ اس نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا کہ کسی کے بارے میں تجسس نہ کرنا۔ یہ بدگمانیاں، یہ تجسس، یہ حسد، یہ بغض، اس نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا، اس نے ہمارے خاندانوں کو، ہمارے کنبوں کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا۔ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پروان چڑھ رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، لیکن اندر سے ہمارا معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے، اندر سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ باوجود اس کے کہ لوگوں کے وسائل بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ذرائع بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر، زندگی کے اندر آسائش و آرام کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں، ان آسائش و آرام کی چیزوں سے اور اس دنیا سے انسان کی زندگی کے اندر سکون نہیں آتا ہے۔ سکون تب آتا ہے کہ جب انسان اپنے من کو دوسرے مسلمانوں کے لیے صاف کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں تجسس کرنا، کسی کی تفتیش کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پاک ہے، میں نے جس کا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، فرمایا کہ کونوا اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا کہ نہ کسی سے حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ کسی کا تجسس کرو، نہ تفتیش کرو، کسی کے بارے میں، کسی کی ٹو میں نہ کسی کی غیبت کرو، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے طریقے سے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور یہ بھائی بھائی انسان تب بنتا ہے کہ جب انسان اپنے من کو، اپنے ذہن کو دوسروں کے حوالے سے صاف کر لیتا ہے۔ تو فرمایا تو نہ تو بدگمانی کرو اور نہ کسی کے عیبوں کو تلاش کرو، نہ کسی کے بارے میں تجسس کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ بدگمانی کرتا ہے انسان، اس کے بعد بہتان لگاتا ہے، تجسس کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمیں آپس میں نفرتوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو محبت کی بنیادوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ اَيُحِبُّ، ایک بڑی پیاری مثال کے ذریعے، ایک سلیم الفطرت انسان کے لیے ایک بڑی پیاری مثال رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، فرمایا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے، تم اس کو پسند نہیں کرو گے، اور ہر سلیم الفطرت انسان پسند نہیں کرتا ہے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، فرمایا اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی طرف رحم و کرم کرنے والا ہے، رجوع لانے والا ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول و منظور فرماتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو،
اور اپنے بھائیوں کے حوالے سے کوئی بھی اپنے ذہن کے اندر نہ بری بات لے کر آؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا اسلوب ہے قرآن کا۔ غیبت تو انسان زبان سے لفظ استعمال کرتا ہے، اس سے پہلے کے جو اسباب ہوتے ہیں کہ انسان بدگمانی کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، اس کے بعد اس کی زبان پر کسی بھائی کے لیے کوئی برے کلمات آتے ہیں، تو سد باب قرآن نے کہاں سے شروع کیا کہ سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو تم پاک کر لو، نہ کسی کے بارے میں تجسس کرو، نہ کسی کے عیوب کو تلاش کرو، بلکہ انسان کی زندگی کے اندر تو نہ جانے ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری ذاتوں کے اندر کتنے عیوب و نقائص ہیں۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو تم پاکیزہ نہ گنو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ فرمایا کہ اپنی پاکیزگی کے اعلانات نہیں کرو، اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون کس کے پاس تقوی ہے۔ فرمایا کہ عیوب ہر ایک کے ہوتے ہیں، غلطیاں ہر ایک کی ہوتی ہیں، انسان کی ذات کے اندر کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ تمہیں حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی غلطی نظر آ جائے، کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے، اس کی عیبوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کا تجسس نہ کرو، بلکہ تم اس کی ستر پوشی کرو۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب و نقائص کو چھپاتا ہے، اللہ اکبر، وہ اس جہان میں اپنے بھائی کی ستر پوشی کرے گا، رب تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر اس کے عیوب و نقائص کو وہ ستار کرم کرے گا، اور اس کے عیوب و نقائص کو رب تبارک و تعالی چھپا لے گا۔ تو تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی، اور فرمایا کہ جو کسی کی پوشیدہ چیزوں کو تلاش کرتا ہے، فرمایا کہ من اتبع عوراتہم، فرمایا جو کسی کے پوشیدہ عیوب و نقائص کے پیچھے پڑتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے پوشیدہ عیوب و نقائص کو باہر نکالتا ہے۔ پھر جب اس کے عیوب اور نقائص باہر نکلتے ہیں تو پھر اپنے گھر کے اندر ہی انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، کسی کی انڈیویجول لائف اور انفرادی زندگی کے حوالے سے کوئی تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے مکلف نہیں کیا، شریعت نے ہمیں مکلف نہیں کیا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ نہ بدگمانی کرو، نہ تجسس کرو، اور نہ اس کے بعد اپنی زبان پر اپنے بھائی کے لیے کوئی برا کلمہ لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ اے میرے ساتھیوں، تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ مل غیبت، غیبت کیا چیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے اللہ و رسولہ عالم، آپ بتائیے ہمیں۔ حضور نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، فرمایا اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرنا کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بات یہ نہ کی جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یہ میری بات ذکر نہ کی جائے۔ فرمایا اپنے اس بھائی کی اس ناپسندیدہ بات کو ذکر کرنا، فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات واقعتاً ہمارے بھائی کے اندر ہے، ان کان فیہ ما اقول، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں واقعتاً میرے بھائی کے اندر وہ برائی اور وہ گناہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعتاً اس کے اندر وہ برائی اور وہ گناہ موجود ہے تو تبھی یہ غیبت ہوگی، اور اگر اس کے اندر وہ برائی وہ گناہ موجود ہی نہیں ہے اور تم خالی اس کی طرف اس گناہ کی نسبت کر رہے ہو تو فقط بہتہ، فرمایا یہ تو تم نے بہتان لگا دیا اپنے بھائی کے اوپر۔ تو یہ تو ایک اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی بہتان لگانا، کوئی بری بات اس کی طرف نسبت کرنا جو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر کہ جب کوئی بیٹھے ہوتے ہیں، کئی مجلس لگی ہوتی ہے، محفل لگی ہوتی ہے، شادیوں میں، بیاہ میں، کسی بھی جگہ کوئی بھی گیدرنگ ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ہمارا جو موضوع کلام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کی ذات ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بڑی رونق سمجھا جاتا ہے اس محفل کی، اور کہتے ہیں یار وہ آ گیا، بڑی رونق اب لگ جائے گی۔ اب ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو ہدف تنقید بنانا، ان کا موضوع سخنی یہ ہوتا ہے اور ان کی اسپیشلسٹی یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو موضوع بنا کر اس پر تنقید کرنا، اس کے لباس پر، اس کی ذات پر، اس کی قومیت پر، اس کی زبان پر، اس کے رنگ پر، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو متون قرار دینا، اور وہ رونق محفل ہوتا ہے ہماری مجلسوں کے اندر۔
تو اگر کوئی ہمت کر کے یہ کہہ لے کہ یار یہ غیبت نہیں کرو کسی بھائی کے بارے میں، کہتے ہیں نہیں، غیبت نہ غیبت میں نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعتاً تیرے بھائی کے اندر وہ گناہ موجود ہے اور تو اس کو ذکر کر رہا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے، فرمایا تبھی غیبت ہوگی، اور اگر وہ گناہ اور وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو پھر بہت بڑا بہتان ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو بھی اللہ کے پاکیزہ کلام کے نسبت سے، ہماری زبانوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری زبانوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، ہمیں اپنی زبانوں پر ناز نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کے پاکیزہ کلام پر ناز ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں اللہ کی بات، اللہ کا کلام اتر جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اتر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر اگر انسان عمل پیرا ہوتا ہے تو دونوں جہانوں کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اگر زندگیوں کے اندر اطمینان چاہتے ہو، دلوں میں اطمینان چاہتے ہو، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امن ہو جائے، محبت ہو جائے، سکون ہو جائے، یہ ٹینشن اور یہ بے چینی ختم ہو جائے، تو اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ تم اپنے من کو صاف کر لو۔ کسی کے بارے میں نہ بدگمانی کرو، نہ تجسس کرو، نہ اپنی زبان پر کوئی برائی اور کوئی غیبت اور کوئی عیب لے کر آؤ۔ فرمایا بلکہ ہو سکے تو تم اپنے بھائیوں کے عیوب و نقائص کو چھپانے کی کوشش کرو، تم ان کے عیوب و نقائص پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے، وہ ستر پوشی فرماتا ہے۔ ہمارے پتہ نہیں کتنے سارے گناہ ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو اختیار کرو، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے ان اخلاق کو اختیار کرو، اور تم بھی اپنے بھائیوں کی ستر پوشی کرو اور ان کو معاف کر دو۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا اس موقع پر کہ ستر پوشی کرنا یہی اصل ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو فاسق معلن ہے، یعنی علی الاعلان فسق و فجور کرتا ہے، ظالم حکمران ہے، فاسق حکمران ہے اور خیانت کرنے والا حکمران ہے، یا معاشرے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مسلمانوں کو علی الاعلان نقصان پہنچا رہا ہے، علی الاعلان وہ اللہ کی شریعت کو پامال کر رہا ہے، علی الاعلان وہ مسلمانوں کی تکلیف اور مسلمانوں کو آزار دے رہا ہے، تو اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو بات کی جائے گی وہ غیبت نہیں ہوگی۔ ورنہ تو پھر ہر شخص یہی کہے گا کہ بھئی فلاں کی بات نہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے خلاف جو کھڑے ہوئے، بھئی یزید کی بات نہ کرو کہیں غیبت نہ ہو جائے۔ یہ تو ہر ظالم حکمران کے حوالے سے شخص یہی کہے گا کہ بھئی اس کی بات نہ کرو، دیکھیں غیبت ہو جائے گی۔ تو غیبت اس کی ہوتی ہے کہ جو ایک عام مسلمان ہوتا ہے، جو ایک ظالم قسم کا حکمران ہو، جو فاسق معلن ہو، جو مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والا ہو، اس کی غیبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کہیں رشتہ ڈالتا ہے اور کسی سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس کے بارے میں بتاؤ، ہم اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت حقیقت حال کا بتانا ضروری ہے۔ وہ غیبت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گی، بلکہ یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ جو ہے ان کو حقیقت حال بتائیں۔ بہرحال رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہماری زندگیوں کے اندر امن، سکون اور محبت پیدا فرما دے۔ قرآن کے نور سے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔